کتنی بار ہوا جانوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کیے؟ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، بکریاں چل رہی ہیں، دوڑی دوڑی آپ کو سجدہ ریز ہو گئی۔ کتنی بار ہوا درختوں نے آ کے آپ کو سجدے کیے، کتنی بار ہوا پتھروں نے آپ کو سلام کیے۔ تو ایک جگہ ایک بکری نے، بکریوں کے ریوڑ نے آ کے سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، وہ چل رہی تھی تو ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم آج یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو رب نے اپنے حبیب کی پہچان یار ہر چیز کو عطا فرمائی ہے۔ وہ بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، دوڑی دوڑی آتی ہیں، مصطفیٰ کریم کے مبارک قدموں پہ سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا نا، کیونکہ سرکار کا سچا غلام ہے، رہ نہ سکے، عرض کی یا رسول اللہ ہذہ البہیمہ، یہ تو جانور ہیں، ان کے اندر کوئی عقل نہیں، کوئی شعور نہیں ہے، یہ آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ وَنَحْنُ، ہم یا رسول اللہ عقل بھی رکھتے ہیں، وَنَحْنُ نَاقِلْ، ہم عقل بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، ان جانوروں سے ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کی ذات کو ہم بھی سجدہ کریں۔ تو تاریخی کلمات مصطفیٰ نے عطا فرمائے تھے، فرمایا ابو بکر یہ جانور ہیں، یہ حیوان ہیں، ان پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، آپ انسان ہیں، آپ پہ شریعت لاگو ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں، میں تجھے کیسے اجازت دے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، تمام رسولوں سے افضل و اعلیٰ ذات موجود ہے، اور انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات سجدہ کرنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ جواب ملتا ہے ابو بکر جائز ہی نہیں ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ آج نہ پتہ ہے اس مزار میں کون ہے، نہ اس کے کردار کا پتہ، نہ اس کی سیرت کا پتہ۔ آج لولے لنگڑوں کو جا کے تم سجدے کرتے ہو اور پھر سمجھتے ہو ہم دیندار ہیں، پھر سمجھتے ہو ہم توحید پرست ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کے سوا کسی کو تعظیمی سجدہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس پہ اللہ کی لعنت اترتی ہے اور وہ شخص جہنمی ہے۔ آؤ میں تمہیں فقیر تمہیں بخاری مسلم سے کتنی حدیثیں درکار ہیں میں نکال کے دیتا ہوں۔ فرمایا جو کسی کے مزار پہ جو کسی زندہ کو سجدہ کرے میرا رب اس پہ لعنت بھیجتا ہے، رسول پاک کی حدیث۔